بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بحمد اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اعظام کی یاد میں محرم الحرام کے اس موقع پر مقدس اور نورانی محافل جو کہ اس سال کی بحمد اللہ آج جو ہے وہ 3ری محفل پاک ہے. کل کی نشست میں ہم نے ذکر خیر کیا تھا امام العابدین امام الزاہدین امام الکاملین حضور سیدنا علی بن حسین
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ائمہ اہل بیت میں سے انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم ذکر پاک کریں گے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلسلہ نسب جو حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے، اور ائمہ اہل بیت کا جو تذکرہ جن مبارک ناموں سے کتب میں اور تاریخ میں موجود ہے، ان میں حضرت سیدنا امام زین العابدین کے بعد یہی وہ ہستی ہیں جن کا اسم گرامی آتا ہے حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقر جو ہے یہ بیسکلی طور پہ یہ آپ کا لقب ہے۔ باقر کیا ہے؟ آپ کا لقب ہے، اور محمد جو ہے یہ آپ کا اسم گرامی ہے۔ آپ کا اسم گرامی محمد ہے اور آپ کا لقب جو ہے وہ باقر ہے، مگر آپ اپنے اس لقب کے ساتھ دیگر القاب بھی آپ کے موجود ہیں کتب کے اندر، مگر جس لقب کے ساتھ آپ معروف ہیں اور اتنے معروف ہیں کہ وہ لقب آپ کے نام نامی اسم گرامی کا حصہ بن گیا ہوا ہے، یعنی اب کسی جگہ پہ نہیں پڑتا آپ کا نام اس لقب کے بغیر، ہر جگہ پہ آپ کا نام ایسے ہی لکھا ہوتا ہے کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لفظ باقر جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو باقر کیوں کہا جاتا ہے؟ لفظ باقر کا لفظی معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو چیر کر اور پھاڑ کر اس کی تہ میں اتر جانے والا، اس کی تہ میں اتر جانے والا۔ آپ کو باقر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کا دین اور دین کا علم جو ہے، دینی علوم کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک ان کا باطن ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک ان کا باطن ہے۔ ظاہری علم ایک پردہ ہے، پھر اس کے کئی پردے، ایک پردے کو ہٹائیں تو آپ یوں ہی سمجھ لیجئے بلا تشبیہ و بلا مثال کہ علم کی مثال، علم قرآن کی مثال ایسے جیسے کہ ایک سمندر ہے، جیسے کیا ایک سمندر ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو کنارے پہ کھڑا ہو کے سمندر کا نظارہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے واہ واہ کتنا عالی شان سمندر۔ ایک بندہ وہ ہے جو اس موقع پر اور اس وقت سمندر کے کنارے گیا کہ جب سورج جو ہے وہ آسمان سے اس کی بھی دھوپ اس پانی کے اوپر پڑ رہی ہے، اس کو وہ سمندر اور زیادہ پیارا لگتا ہے، تو وہ کہتا ہے واہ واہ یہ نظارہ تو بڑے دلکش اور خوبصورت ہے۔ یہ جو دو بندے کھڑے سمندر کے کنارے، انہوں نے سمندر کو خالی دیکھا ہے، سمندر کے پانی کا مزہ نہیں چکھا، اس سے مزہ لیا نہیں، اس کو چکھا نہیں، باقی دور کھڑے ہو کے دیکھ دے تو کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے اس کی۔ ایک تیسرا بندہ بھی ہے جو آگے بڑھتا ہے تو سمندر اگر میٹھے پانی کا ہے تو آگے بڑھ کے اس کا پانی پی کے اس کا ذائقہ بھی چیک کر لیتا ہے۔ آواز سمجھ رہے؟ ایک چوتھا بندہ بھی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ اس کا نظارہ کرتا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اس کو چکھ لیتا ہے، وہ آگے ہو کے اس سمندر میں چھلانگ ہی سیدھی لگا دیتا ہے۔ اس سمندر کے خزانے سمندر کی تہہ کے اندر چھپے ہوئے۔ سمندر وہی ہے، چونکہ ہر بندے کا حال جدا جدا ہے۔ کوئی باہر کھڑے ہو کے نظارہ کرتے، کسی نے اس وقت نظارہ کیا جب چاند اور سورج کی کرنیں اس کو اوپر پڑ رہی تھی،
اس نے اس کا مزید حسن دیکھ لیا. سمندر میٹھے پانی کا تھا، کوئی بہت آگے بڑا، اس نے آگے 2 چلو بھرے، اس نے پی بھی لیا، اس نے اس کا اور ذائقہ چکھا. پھر ایک بہت اس سے صبر نہیں ہو سکا، اس نے سیدھی چھلانگ بھی لگا دی. اس کی تہ کے اندر موتی تھے، اس کی تہ کے اندر خزانے تھے، اس کی تہ کے اندر اس کے سارا اصل موجود تھا. پھر وہ جیسے جیسے نیچے اترتا گیا ویسے ویسے اس کے حقائق کو جانتا چلا گیا. باقر اس کو کہتے ہیں جو ظاہر کے پردے پھاڑ کر ان کو چیر کر اس علم کی تہ کے اندر جا اترے. اس علم کی تہ کے اندر جا اترے اور وہاں سے خزانے بھر بھر کر لائے اور اللہ کی مخلوق کو وہ خزانے لٹاتا رہے. یعنی ظاہر کے پردے کو چیر کر اس کے باطن میں اتر جانے والا بندہ جو ہے اس کو باقر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو باقر کہتے ہیں. سو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب اس لیے باقر ہے کہ آپ نے ظاہری علوم دینیا کے ساتھ ساتھ ایسے معارف، بلکہ معارف کے سمندر آپ نے ارشاد فرمائے کہ اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے باقر پڑ گیا کہ یہ وہ بارگاہ ہے، آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کی بارگاہ میں جائیں نہ صرف یہ کہ قرآن کے ظاہری علوم نصیب ہوتے ہیں، بلکہ آپ اس ظاہری علم کی تہ میں اتر کر وہاں سے موتی نکال کر حضور کی امت کو وہ خیرات عطا فرماتے رہتے ہیں. اس لیے آپ کو باقر کہا جاتا ہے. آپ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد پاک میں امامت کا منصب جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. ایک روایت کے اندر آپ کی بڑی عظیم فضیلت آئی ہے کہ حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چھوٹے سارے تھے، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ان کو ساتھ لیا تو ملاقات کے لیے گئے صحابی رسول حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے طویل عمر عطا فرمائی. حضرت امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کو حضرت امام محمد باقر کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جو ہے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. جن دنوں میں آپ گئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں کا نور جو تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہوا تھا، بینائی جو تھی وہ ظاہر ہو چکی. آپ گئے ملاقات کے لیے، جب تشریف فرما ہوئے حضرت امام زین العابدین نے جناب امام باقر کو ارشاد فرمایا. سلام دعا ہوئی، بیٹھنے لگے تو فرمایا حضرت امام محمد باقر کو کوئی بیٹے آگے ہو کہ اپنے چچا کے چہرے پہ بوسہ دو. اپنے چچا کے چہرے پہ بوسہ دو، ان کے ماتھے پہ بوسہ دو. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بوسہ دینے کے لیے بڑھے، چونکہ حضرت جابر بن عبداللہ کو تو نظر نہیں تھا آتا، بینائی ختم ہو چکی ہوئی تھی. انہوں نے پوچھا حضرت امام زین العابدین سے کہ یہ جس بچے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھ کے بوسہ دو، یہ بچہ کون ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا محمد ہے، تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے چچا کو یعنی آپ کو بوسہ دو آگے بڑھ کے. حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ جب سنا نا کہ امام زین العابدین کا بیٹا ہے، نام ان کا محمد ہے، اور وہ آپ کے پاس آئے ہیں، وہ آپ کو بوسہ دے رہے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے امام زین العابدین کے بیٹے محمد، میرے پاس سلام ہے، سلام، اور سلام ہے حضور کا دیا ہوا. اور میں سلام ہے حضور کا دیا ہوا، تو میں آپ کو یہ امانت پہنچاتا ہوں کہ حضور آپ کو سلام کہتے ہیں، حضور آپ کو سلام ارشاد فرماتے ہیں. حضرت امام زین العابدین بھی حیران ہو، حضرت امام باقر بھی حیران ہو. عرض کی حضور وہ کیسے، حضور مجھے کیسے سلام کہتے ہیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بھائی میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھا، اور میں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور کی بارگاہ میں سیدنا امام حسین کھیل رہے تھے. حضور نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا تھا
حضور ان سے پیار کر رہے تھے. میں حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھا. حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، یہ جو میرا نواسہ میری گود میں کھیل رہا ہے، اس میرے نواسے کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا یہ نام علی رکھے گا. اس کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام یہ علی رکھے گا. اور کل قیامت والے دن جب معاشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز دے گا کہ اے اہل معاشر، تم میں سے جو سید العابدین ہے، جو عبادت گزاروں کا سردار ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. یہ حضور حضرت جابر کو فرما رہے ہیں. فرمایا کہ یہ جو میرا نواسہ میری گود میں کھیل، اللہ اس کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام یہ علی رکھے گا. جب قیامت آئے گی تو قیامت والے دن اعلان کیا جائے گا کہ اے لوگو، تم میں سے جو سید العابدین ہے، جو عبادت گزاروں کا سردار ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اور سارے اہل محشر میں صرف ایک ہی بندہ کھڑا ہوگا، اور وہ میرے حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوگا. صرف اس دن اس کو تب یہ توفیق ملے گی. سارے معاشر میں وہ کھڑا ہوگا سید العابدین کے جواب میں کہ مولا، عبادت گزاروں کی سرداری تو نے مجھے دی، میں تیری بارگاہ میں کھڑا اور حاضر. حضور نے فرمایا وہ جو اس کا بیٹا، کس کا بیٹا؟ علی زین العابدین، یعنی امام حسین کا. فرمایا وہ جو بیٹا ہوگا، پھر یہ حضور فرمانے حضرت جابر بتاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اے جابر، پھر اللہ میرے حسین کے علی کو ایک بیٹا دے گا جس کا یہ نام میرے نام پہ رکھ دے گا، جس کا وہ نام میرے نام پہ رکھ دے گا اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو. یہ حضور کا فرمان ہے. فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَقَرَأَهُ مِنِّي السَّلَامِ. فرمایا اگر تیری اس میرے حسین کے اس پوتے سے جا کے ملاقات ہو، اس کو میری طرف سے سلام ارشاد فرما دینا. اس کو میری طرف سے سلام ارشاد فرمانا کہ تمہیں مصطفیٰ سلام فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مقام و مرتبہ تھا حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ حضور نے سلام ارشاد فرما دیا تھا، اس سلام کی برکت نے ان کو ظاہری اور ان کے اندر جا کے باطن کو تلاش کرنے کی برکت عطا فرما دی تھی. حضور کے سلام کی کتنی برکتیں ہوں گی، ہم کیا محسوس کرتے ہیں. حضور 2 جنریشن، ابھی تو حضرت امام حسین آپ کی گود میں کھیل رہے تھے نا. اس سے حضور کے علم پاک اندازہ کیجیے اللہ نے حضور کو کیسے علوم عطا فرمائے تھے. بولیے نا سبحان اللہ. 3 دفعہ بولیے سبحان اللہ. کیسا علوم اللہ کے دین حضور کو عطا فرمائے تھے کہ ابھی حسین پاک بھی گود میں ہیں. اب دیکھیے اس سے آگے بڑھیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے حضرت ام سلمہ کو مٹی عطا فرمائی، جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. اسی طرح امام پاک آپ کی بارگاہ میں کھیل رہے ہیں تو جبریل امین آ کے عرض کرتے ہیں حضور آپ کا یہ نواسہ ایک روز کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. ساتھ حضور کی خدمت میں مٹی پیش کی اور کہ حضور یہ اس میدان کی مٹی میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان بني قد قتل. ارشاد فرمایا عرض کی حضور کی بارگاہ میں حضور یہ مٹی ہے، جب یہ مٹی سرخ رنگ میں تبدیل ہو گئی، جب یہ مٹی سرخ رنگ کے خون میں تبدیل ہو گئی تو آپ جان لیں گے کہ آپ کا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا گیا. اب حضور نے وہ مٹی لیا. حضور کے انتخاب دیکھیے، یہ نگاہ نبوت ہے، یہ علم پاک مصطفیٰ ہے، یہ علم غیب ہے حضور کا. حضور نے وہ مٹی لی اور حضور کی جتنی بھی ازواج تھی ان سب میں سے صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے وہ مٹی عطا فرما دی. اب حضور کا مٹی عطا فرما دینا اس بات کی نشانی اور دلیل تھا کہ جب تک واقعہ کربلا نہیں ہوتا تب تک حضرت ام سلمہ ضرور زندہ اور موجود رہے گی. یہ علم پاک مصطفیٰ ہے.
کہ حضور اپنی امت کی یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی شخص کب تک اس دنیا میں زندہ اور موجود رہے گا. یہی وہ فلسفی تھی اور یہی وہ حکمت تھی. کہنا چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو یہ ارشاد فرمایا. کیوں کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے حسین کے پوتے کے دنیا میں آنے تک جابر کو اللہ کریم زندگی عطا فرما دے گا. فرمایا جابر اگر تیری ملاقات ہو میرے حسین کے پوتے کے ساتھ تو اس کو جا کے میرا سلام کہنا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا, یہ بھی حدیث پاک سے روایت کا حصہ. فرمایا یہ بھی ذہن میں رکھنا جب تیری اور اس کی ملاقات ہو گئی اس کے بعد تیری زندگی کے دن تھوڑے رہ جائیں گے, بس تیری ملاقات ہونے کی بس دیر ہے. ہمارا سلام پہنچا دینا تو تمہارے بھی دن پورے ہو جائیں گے. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ملاقات ہوئی, اس سے 3 دن کے بعد جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تاریخ اسلام میں جو اولین دور کے بزرگ ہوئے ہیں ان میں ان بزرگوں میں شامل ہیں جو صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے. اللہ کریم نے بڑا تصرف عطا فرما رکھا تھا, یعنی علوم ظاہری اور علوم باطنی دونوں کا جامع تھے. اور پھر ولایت کے جتنے بھی درجات ہو سکتے ہیں ان درجات میں وہ درجات کے جس پر اللہ کریم اپنے ولی کو تصرف عطا فرما دیتا ہے, اور ایسا تصرف کہ وہ جب چاہے اس سے کرامت کا ظہور ہو سکتا ہو. یہ بڑی شان ہے اگر آپ نے توجہ سے یہ جملہ سنا. دیکھیے کرامات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کرامت کی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی اور اپنے نیک بندے کے وجود سے کرامات کو ظاہر فرماتا ہے, اس کے وجود سے کرامات کو ظاہر فرماتا ہے. دوسری شان ولی کی یہ ہے کہ ایک تو اس سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ ولی جب چاہتا ہے اس وقت اس سے کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے. جب وہ خود چاہتا ہے, یہ بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے اس وقت اللہ اس سے کرامت کا ظہور فرما دیتا ہے. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرما رکھا. ایک شخص ابو بصیر نام کے شخص تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ آنکھوں سے نابینا تھے. کہتے ہیں جا کے آپ کی بارگاہ میں, کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس دور میں حضور کے علوم کے آپ وارث ہیں. حضور کے علوم کے آپ وارث ہیں. تو کوئی وقت ہوتا ہے وہ بات کا جواب دینے والے بہتر جانتے تو انہوں نے کیا جواب دیا. تو آپ نے کسی عاجزی کا مظاہرہ نہیں فرمایا, فرمایا ہاں میں مصطفیٰ کے علوم کا وارث ہوں. فرمایا میں وارث ہوں. اس نے عرض کیا حضور آپ اتنا پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام پہلے سارے انبیاء کے علوم کے حضور وارث ہیں. فرمایا پتہ ہے مجھے اس بات کا. اس کا جس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کا وارث ہوں. فرمایا ہاں میں حضور کے علوم کا وارث ہوں. اس کا اچھا اگر آپ حضور کے علوم کے وارث ہیں تو مجھے یہ ارشاد فرمائیے آپ کو پتہ ہے پہلے انبیاء میں کتنے کمالات تھے. وہ تو نابیناؤں کے وہ پھونک مارتے, دم کرتے یا ہاتھ رکھتے تو اللہ تعالیٰ انہیں بینائی عطا فرما دیتا تھا. وہ تو کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ رکھتے وہ شفا یاب ہو جاتے. حتیٰ کہ وہ مردوں کو حکم فرماتے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے. کیا آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں؟ امام باقر فرماتے جو کروانا چاہتے بولو, ہم ابھی تمہیں کر کے دکھاتے تھے. اور تم بولو تو صحیح. کہا حضور میں تو ساری کہانی تھا بھائی میں نابینا آدمی ہوں. میں کیا ہوں, میں نابینا ہوں. اگر آپ حضور کے علوم کے وارث ہیں تو میرے اوپر مہربانی ہو جائے. آپ نے فرمایا قریب آؤ. قریب ہے وہ ابو بصیر نامی آدمی کہتا ہے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری آنکھوں پہ اپنا دست مبارک رکھا. میری آنکھوں پہ اپنا دست مبارک رکھا, رکھ کے پیچھے بھی کیا. وہ کہتا ہے با خدا
جو ہی آپ نے دست مبارک پیچھے کیا تو میں جہاں پہ کھڑا تھا وہاں پہ میں نے زمین آسمان اور پہاڑ ساری ہی چیزیں دیکھ لی تھی، میں صرف آپ کے دست مبارک پیچھے ہونے کی۔ وہ کہتا ہے ساری چیزیں میں نے دیکھ لی، جب میں نے دیکھ لی تو پھر امام محمد باقر مجھے ارشاد فرماتے ہیں، اگلی بات آپ اس سے بھی توجہ والی فرمایا، پھر مجھے حضرت امام محمد باقر ارشاد فرماتے بھائی باتیں دو ہیں اس وقت ہمارے پاس، آپشن کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ فرمایا آپشن دو ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو ایسے ہی رہو، اگر چاہو تو ایسے ہی رہو، آنکھوں کی بینائی جو واپس مل گئی ہے، چاہو تو ایسے ہی رہو تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حساب کتاب کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی اس کا حساب تو دینا ہے۔ اگر چاہتے ہو تو ایسے ہی رہو، مگر پھر یہ ایکسپٹ اور قبول کر لو کہ قیامت والے دن اللہ تم سے حساب کتاب کر لے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی کی دولت واپس کر دو تو اللہ تمہیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ فرمائے دونوں چیزیں چوز تم خود کر لو۔ اس سے یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ دنیا میں جو بظاہر مصائب و آرام آتے ہیں ان میں کئی حکمتیں موجود ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں انسان کے حق میں ہوتی ہیں مگر انسان سمجھنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا دو چیزیں ہیں، یا تو اللہ کو حساب دے لو قیامت والے دن تو آنکھوں کے ساتھ روشنی کے ساتھ زندگی گزار لو جتنے دن اب تمہارے رہ گئے، یا یہ قبول کر لو کہ تم اسی طرح نابینے ہو جاؤ تو اللہ تمہیں قیامت والے دن بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے۔ وہ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے عرض کی حضور میں قیامت والے دن حساب نہیں دے سکتا، زندگی کے 4 دن جیسے تیسے میرے میں گزار لوں گا، میں قیامت والے دن حساب نہیں دے سکتا، بلا حساب جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ رہے میں نے اعتراض کی، حضرت امام محمد باقر نے دوبارہ میری آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے پیچھے کیا، میں ایک لمحہ پہلے جیسے نابینا تھا پھر میری روشنی لے لی گئی اور میں پھر نابینا کا نابینا رہ گیا۔ مگر وہ کہتے ہیں میں نے اپنی ورگ سے، اپنی جو سوچ اور اپنے خیال اور اپنی چوائس سے میں نے وہ عادت قبول کی۔ مگر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت دیکھی کہ آپ جب چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے آپ کو ایسا تصرف عطا فرما رکھا تھا کہ جب چاہتے اللہ کے فضل سے لوگوں کے لیے ان کی مشکلات کو حل فرما دیا۔ کرامات ظاہری اور باطنی حضرت امام باقر کی اتنی زیادہ ہیں، آپ کتب کو پڑھیے تو ایک دو نشستوں میں بندہ ان کا بیان نہیں کر سکتا۔ وہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت پاک کو پڑھیے تو ایک دفعہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبہ معظمہ کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ میں حاضر ہوئے۔ چند غلام اور چاہنے والے محبت کرنے والے آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کے غلام کہتا ہے کہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر بارگاہ الہی یعنی خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے، جو ہی آپ صحن حرم میں داخل ہوئے تو آپ کا غلام کہتا ہے کہ حضرت امام محمد باقر نے اونچی آواز سے گریہ ازاری شروع کر دی، اتنا بلند آواز سے روئے رب کریم کی بارگاہ میں کہ ارد گرد جو لوگ موجود تھے انہوں نے اپنی اپنی عبادات چھوڑ کر حضرت امام محمد باقر کو دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کون بندہ آیا ہے۔ وہ غلام کہتے ہیں میں آگے ہوا، میں نے ہاتھ جوڑ، میں نے عرض کی حضور آپ اتنا بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں، اتنا اونچی آواز سے آپ گریہ کر رہے ہیں کہ لوگ بھی اپنی اپنی عبادات چھوڑ کے آپ کو دیکھنے لگے ہیں، تھوڑا اپنے اوپر کنٹرول کیجئے، تھوڑا آرام سے، تھوڑا تحمل کے ساتھ، تھوڑی برداشت کے ساتھ، آپ کیوں اتنی بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں آپ کے غلام کہتے ہیں کہ مجھے حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ میں تو اونچی آواز سے اس کی آہوزاری کر رہا ہوں، اونچی آواز سے اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا مالک، ساری کائنات کا مالک رب کریم جو ہے وہ ان سارے بندوں میں میری اونچی آواز کو ہی قبول کر لے اور قیامت والے دن میرے اوپر رحم فرما دے۔ آپ پڑھیے صحابہ کرام کو، پڑھیے خلفائے راشدین کو، پڑھیے اہل بیت اعظام کو، کتنے بلند درجات ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا ان کے دلوں میں عالم کیا تھا۔
اتنے صاحب کشف و کرامت ہونے کے باوجود قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو خوف تھا اس کو ان کی طبیعت میں عالم و حالت کیا ہوتی تھی. ایک ایک لمحہ زندگی کا وہ ضائع نہیں تھے فرماتے. اس کے باوجود جب قیامت اور قبر کی بات آ جاتی تو ائمہ اہل بیت جو ہیں ان کی کیفیات تبدیل ہو جایا کرتی تھی. اتنا خوف اپنے اوپر مسلط رکھتے تھے. آپ کے صاحبزادے جن کے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل ذکر کریں گے، حضرت امام جعفر الصادق، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے 5 سال قبل مجھے ارشاد فرمایا کہ میں آج سے 5 سال کے بعد وصال فرما جاؤں گا. یہ کشف و کرامت کا ہے. فرماتے جو کچھ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا ٹھیک اس سے 5 سال کے بعد حضرت امام محمد باقر اس دنیا سے وصال کر گئے تھے. اللہ نے اتنے علوم ظاہری اور اس لیے آپ کو باقر کہتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اس لیے آپ کو باقر کہتے ہیں کہ علوم ظاہری اور باطنی اللہ کریم نے اس سے ایک طبیعت کے اندر جمع فرما دیے تھے. اپنی موت کا وقت 5 سال پہلے حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں آج سے 5 سال کے بعد دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ کے مخالفین نے زہر دیا تھا. آپ کے مخالفین نے زہر دیا. ایک روایت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ملتی ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا تھا. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی زہر دیا گیا جس زہر کی وجہ سے آپ کا وصال جو تھا وہ ہو گیا. اس وقت جو بھی لوگ حکمران تھے، یہ جو واقعہ کربلا ہے نا، اس کا اثرات جو ہیں یہ بڑی دیر تک تاریخ میں جاری رہے. واقعہ تو 10 محرم کو ختم ہو گیا ظاہر ہے، مگر وہ جو چپکلش تھی جو یزید کے خاندان میں اہل بیت رسول سے چلی آ رہی تھی، اس چپکلش کو ان کے اس بدبخت کے بعد جو آنے والے حکمران تھے بعض، انہوں نے اس کو بھی چھوڑا نہیں. ان کو یہ بات ہی برداشت نہ ہوتی تھی کہ لوگ حضور کے اہل بیت کے افراد کے ساتھ محبت کیوں کرتے. یہ بات ان کے لیے نہ کہا گیا کہ حکمران تو وہ خود ہوتے تھے. یہ بات ہی پسند نہ تھی کہ ان کے آستانے آباد کیوں ہیں، جہاں یہ چل پڑتے ہیں لوگ ان کی تعظیم کیوں کرتے ہیں، لوگ ان کے جوتے کیوں اٹھاتے ہیں. یہ باتیں ان کو حکمرانیوں کے باوجود، حالانکہ تخت ملے ہوئے تھے، پھر بھی یہ باتیں ان کو جو تھی وہ اچھی نہیں تھی لگتی. اس لیے انہوں نے ائمہ اہل بیت میں سے میں ذکر کر رہا ہوں حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے بھی ایک روایت ہے کہ ان 2 مقدس ہستیوں کو بھی زہر دے کے اس دور کے حکمرانوں نے جو تھا وہ ختم کر دیا. حتیٰ کہ کم و بیش حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 برس کی عمر پاک پائی تقریباً، اور 63 برس دنیا میں گزار کے بعد دنیا سے جو تھے وہ پردہ پر